بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کرم فرمائے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں تمہارے سیئات کو بھی میں حسنات سے بدل دوں گا۔ یہ بہلانے کی بات تو نہیں، جب بہلانے کی نہیں ہے تو یقین کرو اس بات پر، یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور اپنے فضل و کرم سے ہمیں مغفرت کرنے والوں میں شامل کر لیا، مغفرت ہونے والوں میں شامل فرما لیا، ایک نئی زندگی عطا فرما دی، ایک حیات تازہ عطا فرما دی۔ لیکن ایک عجیب قرآن کریم کا انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قریب ہوں، تم دور نہ چلے جانا۔ اللہ اکبر۔ دوری جو کچھ ہوتی ہے وہ ہماری طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو قریب ہے۔ دوری ہماری طرف سے ہوتی ہے کہ ہم غافل ہو گئے، ان کے ذکر سے غافل ہو گئے، ان کی فکر سے غافل ہو گئے، ان کے خیال سے غافل ہو گئے۔ یہ غفلت ہماری طرف سے آتی ہے، ورنہ وہ تو قریب ہی ہے۔ میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یا عجب کہ تو میرے پاس ہے، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ کا شعر ہے کہ میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یا عجب کہ تو میرے پاس ہے، میں چاہے کتنا بھی دور چلا جاؤں تو میرے پاس ہی رہتا ہے، لیکن میرا کام اتنا ہے کہ اس دور جانے کے بعد میں لوٹ آؤں اور لوٹ کر تمہارے قرب کا احساس پیدا کر لوں۔ اے اللہ تیرے قرب کا احساس پیدا کر لوں، اور وہ قرب کا احساس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فکر سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کھانا سامنے آئے، ایک تو دعا ہوتی ہے نماز کھانے کی، وہ جو کھانے کے بعد پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ایک دعا تو یہ ہے۔ لیکن ایک دعا ہے جو کھانا کھاتے وقت، جب کھانا سامنے آئے تو اس وقت کیا کہے بندہ؟ اللہم لک الحمد علی ما رزقتنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اے اللہ، یہ جو کچھ کھانا آپ نے عطا فرمایا، مجھے رزق عطا فرمایا، میں اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی قوت کے، اپنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو حاصل کر سکتا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیا۔ تو بندہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی عطا ہے، جب آپ کی عطا ہے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ کہہ کر کھا لیا، الحمدللہ غفلت دور ہوئی، اللہ تعالیٰ کے سے دور جانے کا کہ بجائے تم اللہ تعالیٰ کے قریب آ گئے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اس کی فکر کی سے آدمی بندہ خالی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب، ایسے طریقے مہیا فرما دیے ہیں اپنی رحمت سے کہ اگر آدمی ان کا اہتمام کرے تو یہ جو تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، محبت کا جو تعلق پیدا ہوا، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کا تحفظ ہو جاتا ہے، اس کے تحفظ کا سامان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی عطا فرمائی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ اگر بندہ جو ہے وہ تنہائی میں ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تنہائی میں اس کا ذکر فرماتے ہیں، اور اگر مجمع میں ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجمع میں، یعنی ملائکہ کے مجمع میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ ارے ایک بنگا، حقیر سا بنگا، اس کی کیا حیثیت، کیا حقیقت کہ وہ مالک الملک والملکوت اس کا ذکر کرے، لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں جب وہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اور وہ ذکر اس طرح بھی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جتنے بھی اذکار ہیں وہ بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار اور اس پر شکر ادا کرتے رہنا۔ جو کچھ بھی نعمت میسر ہو، چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی ہو، تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا، اور اپنی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا خوگر بننا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں، ہر وقت مانگتا رہوں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی قریب، لیکن بندہ قریب ہوتا ہے ان راستوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہیں۔ کسی زمانے میں اس غرض کے لیے کہ دنیا کی محبت سے انسان کا دل خالی ہو اور اللہ جل جلالہ کی محبت اس میں آ جائے، اس غرض کے لیے بڑے بڑے ریاضتیں، بڑے بڑے مجاہدے کرنے پڑتے تھے۔
خانقاہیں تھیں، ان کے اندر لوگ جا کے رہتے تھے اور مجاہدے کرتے تھے، ریاضتیں کرتے تھے، تب جا کر یہ مسئلہ حل ہوتا تھا اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش ہوتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے حقیقت میں تصوف اور طریق کی تجدید فرمائی اور ہم جیسے کمزوروں کے لیے ایسے راستے تجویز فرمائے کہ جو بڑے بڑے مجاہدوں اور ریاضتوں سے جو چیز حاصل ہوا کرتی تھی وہ تھوڑے تھوڑے اعمال سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہوئی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اب کہاں جاؤ گے کہ ان صوفیاء کرام کی طرح کے مجاہدے کرو، ان کی طرح ریاضتیں کرو، لیکن ایسے چٹکلے تمہیں بتا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اب اس پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق مقصود تھا وہ حاصل ہو جاتا. اور وہ یہی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کام میں، دنیا ہی کے کام میں عادت ڈالو اس بات کی کہ چھوٹی سی بھی حاجت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو اور دل میں کر لو، زبان سے کر لو، زبان سے نہیں دل میں کر لو. یا اللہ گرمی لگ رہی ہے، میری گرمی دور فرما دیجئے. یا اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اچھا کھانا کھلا دیجئے. یا اللہ یہ گھر کے اندر بچوں کو دیکھوں گا، ان کو خیر عافیت سے رکھیے. یا اللہ میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں، سواری مجھے اچھی دلوا دیجئے. سواری میں بیٹھ گئے، یا اللہ عافیت کے ساتھ منزل پر پہنچا دیجئے. یا اللہ یہ ٹریفک کا ہجوم ہے، اس سے مجھے عافیت کے ساتھ نکال دیجئے. مانگتے رہو، منگتے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ مانگ کر زندگی گزارو. جو مرحلہ بھی درپیش ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دو اور اس سے مانگو گے. جتنا مانگو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھے گا. کیونکہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے. ہر دعا چاہے وہ دنیاوی مقاصد کے لیے ہو، یا اللہ مجھے رزق دے دیجیے، اللہ مجھے روزگار دے دیجیے، اللہ مجھے صحت دے دیجیے، اپنے دنیاوی مقصد کے لیے مانگ رہے ہو لیکن ہے عبادت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھ سے مانگ رہے ہو، میں تمہیں اس کو عبادت بنا دوں گا، اس کے اوپر اجر لکھوں گا. مانگتے رہو. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ بندوں کے لیے سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہی بات سکھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کہ تم مانگتے بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنی ہر حاجت پیش کر کے مانگتے رہو. یہ دیکھو کر کے دیکھو، زبان سے کہہ دینے کی بات نہیں ہے، لیکن جب آدمی عادت ڈال لے تو پھر دیکھو کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. مانگنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا. جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نواز دیں گے. شکر گزار بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آسانی کا راستہ رکھا ہوا ہے.